پاکستان میں تم سر فہرست مانتے ہو تقی عثمانی کو، میں حاضر دماغ ہو کر اس مسجد میں اعلان کر رہا ہوں، جس کوٹ کے اندر جس چینل پر مجھے تم اپنے شیخ الاسلام تقی عثمانی کے سامنے بٹھاؤ گے، میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے دیوبند والوں پر فتویٰ سچا لگایا تھا۔ میں نے اس اسلام آباد میں قتل ہونے والے کے بارے میں ایک گفتگو کی، اس کا کون قتل کرنے والا ہے، کون کروانے والا ہے، وہ ایک علیحدہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ میں نے گفتگو کی اپنے مسلک کے لوگوں کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے یہ میسج چلائے تھے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرو، جو کہتا ہے کہ میرا حشر یزید کے ساتھ ہو، جو اعلانیہ کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، جس کو سپاہ صحابہ کے پرچم میں لپیٹ کے دفن کیا گیا، جس کا جنازہ سپاہ صحابہ کے لیڈر نے پڑھایا، وہ چھوٹی چھوٹی پدیاں جو یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے فراڈ کر رہی ہیں اور سجدی یا رسول اللہ کے بیچ لگا کر اہل سنت کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خسرو نماز مولوی کہ جنہوں نے اس کے لیے اپنے ٹویٹر پر شہید کے لفظ لکھے، میں نے ان ظالموں کو جھنجھوڑ کے کہا، ابھی ان سے تو میری بات ہی نہیں تھی، میں نے اپنے مسلک کے لوگوں سے کہا کہ تم فریب خوردہ ہو، تمہیں امام احمد رضا کی گھٹی نہیں ملی، ابھی صرف 2 پوسٹیں لگانے سے تم کہتے ہو کہ بڑا محافظ تھا نبوت کا۔ میں نے حدیث قرآن سے یہ ثابت کیا کہ صرف نیکی کے 1-2 کام دیکھ کر یہ نہ کہو کہ یہ پاس ہو گیا ہے، حنین میں وہ تو کافروں کو مار کے خود جہنم میں خود چلا گیا۔ لہذا ہم اپنے مسلک کے پابند ہیں، اور مسلک ہمارا روٹیاں نہیں، گروندہ نہیں۔ امام احمد رضا کا مسلک عشق رسول ہے، ختم نبوت ہے، قرآن ہے، ایمان ہے، اسلام ہے۔ اور انہوں نے اپنے فتاوی میں ایسے بندے کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی، اور نہ ہی اس کو شہید کہنے کی اجازت دی ہے۔ لہذا ہوش سے رہنا اور اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا۔ یہ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ جو نام نہاد رضوی سے تو چمٹتے ہیں اور رضا سے دور بھاگتے ہیں، تیرے میرے امام احمد رضا نے تو قرآن و سنت سے یہ فتویٰ دیا تھا، حسام الحرمین۔ لہذا میں نے اپنوں کو یہ سمجھایا اور انہیں کہا اگر مناظرہ کرنا ہے، دلیل دینی ہے تو آ جاؤ، اور ہرگز مسلک رضا سے تمہیں غداری نہیں کرنے دوں گا۔ جو رضا کو چھوڑ کے رضوی بنے گا، ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے۔ یہ میں نے ان بھولے ہوئے لوگوں کو سمجھایا کہ امام احمد رضا کے نام کے لنگر کھانے والوں، فتویٰ ان کا یاد رکھو، کس کے جنازے کی پوسٹیں لگا رہے ہو، ان کے فرمان تو پڑھو فتاوی رضویہ شریف سے۔ تم اس کو یہ ہیرو بنا رہے ہو، اگر حنین کے میدان میں نبی کے گستاخ کو قتل کر کے بھی وہ جہنمی تھا، قزمان نامی بندہ، تو یہ صرف 2 پوسٹیں لگا کے یہ کیسے جنتی بن گیا اگر ایمان نہیں ہے تو؟ لہذا وہ گفتگو تھی میری ان لوگوں کے ساتھ جو فتاوی رضویہ کو مانتے، جو امام احمد رضا کو امام کہنے کے دعوے دار ہیں اگرچہ مکار ہیں، ان سے تھی۔ اور باقی یہ لوگ تو میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، تم کہاں سے آئے تھے جب ممتاز قادری کا کیس میں لڑ رہا تھا؟ تم کہاں تھے جب پی جے میر کے پروگرام میں طاہر اشرفی کے طوطے میں اڑا رہا تھا؟ تم کہاں تھے جب پاکستان کے ہر ضلع میں ایف آئی آر مجھ پہ کٹ رہی تھی؟ تم کہاں تھے جب
جب کئی لیڈر ٹرک سے چھلانگے مار گئے تھے ڈی چوک سے پہلے، میں لے کے گیا تھا ممتاز قادری کے قافلے کو ڈی چوک میں. سنے تو بند والو، اب میری تم سے بات ہے، جو بھی بل سے باہر نکلے، اشرف آصف جلالی آ جاؤ مناظرہ کرو. جو بھی کماج سے بہ رہا ہے، اشرف آصف جلالی آؤ مناظرہ کرو. میں کہتا ہوں پہلے ساجد میر سے تو پوچھ کے آؤ، پہلے عبدالرشید جلن کی بواسیر کا تو علاج کروا لو. تم عدم اعتماد کر دیا ہے سعودی عرب والوں نے، ریال کھا کھا کے تم کچھ نہیں کر سکے. وہ میرا نام لے کے ادھر بار بار کہہ رہے ہیں اور میں ان کو کہہ رہا ہوں، بات چل رہی ہے. پورے پاکستان میں تم سر فہرست مانتے ہو تقی عثمانی کو. میں حاضر دماغ ہو کر اس مسجد میں اعلان کر رہا ہوں، جس کوٹ کے اندر، جس چینل پر مجھے تم اپنے شیخ الاسلام تقی عثمانی کے سامنے بٹھاؤ گے، میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے دیوبند والوں پر فتویٰ سچا لگایا تھا. میں ہوں غلام رضا، اور تمہارا بندہ میں نے نامزد کر دیا ہے. تاریخ تم نے نامزد کرنی ہے، فکس کرنی ہے، اور کوٹ جو چاہو گے میں آؤں گا. نجد والوں، دیوبند والوں، خادم رضوی کا نام لے کر میں تجھے مسلک اعلی حضرت پہ کیچڑ نہیں پھینکنے دوں گا. امام احمد رضا پر تجھے حملہ نہیں کرنے دوں گا. مسلک اعلی حضرت کو تار تار نہیں کرنے دوں گا. مسلک اعلی حضرت قرآن ہے، ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے. جس فورم پر بھی تم تقی عثمانی کو لاؤ گے، میں سر پہ بل چڑھ کر اس سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے جو فتویٰ دیا تھا حسام الحرمین، وہ سچا فتویٰ دیا تھا. آج ہماری تحریک پر آ کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہو، اس قاتل جماعت کے جس نے سلیم قادری جیسے کتنے لوگوں کو شہید کیا. ہم کچے نہیں، حافظ الحدیث نے ہمیں پکا سبق پڑھایا ہے. آسیہ ملعونہ کے بارے میں پوری دیوبندی ذریت کہاں تھی جب داتا صاحب کے سامنے میں نے فیصلے کی غلطیاں نکال کے ان کے منہ پہ مارا تھا. یہ لوگ بات کر سکتے ہیں. ان کا بہت بڑا سردار رفیع عثمانی، اس نے جنگ اخبار میں کھلا خط لکھا تھا جس کا مطلب تھا کہ فیصلہ صحیح ہے، جس کا مطلب تھا احتجاج ختم کرو. میرا جواب چھکا تھا پورے پاکستان میں، سارے اخبارات میں، بڑی بڑی سرخیوں میں میں نے جواب دیا تھا کہ تو اگر کچھ کر سکتا میرے سامنے آ کے کر، فیصلہ غلط ہے. باقی ہمیں پتا ہے ہم نے قادیانیوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں پتا ہے ہزار دشمن ہیں، لیکن بارش سے بچنے کے لیے پرنالے کے نیچے کھڑے ہو جائیں. فر من المطر وقام تحت المیزاب. میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ہمیں پتا ہے کہ کن کن امور پر جو ہے اس وقت صرف نظر کرنا چاہیے. اصولی باتوں پر جو آئے گا ہم اس کو پستر کریں گے. رضا کے فکری بیٹے زندہ ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. ہم عظمت رسول کے پاسبان ہیں، پاسبان، آثار رسول کے پاسبان ہیں، پاسبان، جنت البقیع کے پاسبان ہیں، پاسبان. چھایا چھایا دین چھایا، چھایا چھایا دین چھایا، چھایا چھایا. دین چھایا. بس ایک خدا ہے، اللہ ہی، بس ایک خدا ہے، اللہ ہی. اس
کو محبت، اس کو محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اس کو محبت، اس کو محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، جزید دیا وہ دعویٰ